السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ پھر یہ آگے صفحہ آگے نہیں ہو رہا مجھ سے، ایک وقت میں تو ہو گیا تھا، پھر یہ اس نے مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ جی تشریف لائیں مائک پر، بتائیں۔ کوئی اور کر لیں پھر۔ کوئی اور کر لیں، یہ سبق شروع کریں تو جی کر سکتی ہیں کوئی اور۔ اچھا کوئی بھی نہیں ہے، ہوسٹ کوئی نہیں ہے نا؟ بھائی محسن، کسی اور باجی کوئی بنا دیں، ہوسٹ بنا دیں محسن بھائی۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، پھر میں نہیں بن پا رہی تو میں باہر جا کر کھول لیتا ہوں تفسیر۔ کہاں سے یہ بتائیے، تفسیر کہاں سے ہے؟ آج سورہ 3 پڑھنی ہے صاحب جی۔ اچھا اچھا پیچھے ہیں، چلے میں اب اپنے باہر موبائل پہ جا کر دوسرے کا کھولتا ہوں، آپ بھی اپنے اپنے ہاں کھول لیجئے۔ کوئی بات ہو تو بتائیے گا، آواز نہ آئے کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیجئے مائک پہ آ کے۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سارا ہو گیا تھا، سورہ علم نشرح ہوگی تھی ساری ہے نا، اس کی تفصیلات وغیرہ سب چیزیں ہو گئی تھی۔ جی استاد جی ہو گئی تھی، مکمل ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3 آ رہی ہے، مکی صورت ہے۔ 3 کہتے ہیں انجیر کو، عربی زبان میں 3 کہتے ہیں انجیر کو۔ تو اس کے بارے میں اور پھر آگے زبردست مضامین اللہ رب العزت اس صورت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ قسمیں اٹھائیں، قسمیں لی جائیں گی، قسم اٹھائی جائے گی مختلف اشیاء کی اور مکہ مکرمہ کی، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی صفت تخلیق جو خالقیت ہے وہ اس کا بیان فرمائیں گے کہ انسان کو سب سے بہترین طریقے سے پیدا کیا، اور پھر اس کو اس کی اصل عمر تک لوٹا دیتے ہیں، اصل حیت تک لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن اصل کامیاب کون ہے؟ ایمان عمل صالح والے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا بنے گا؟ اس طرح کی باتیں سننے کے باوجود بھی جو نہیں مان رہے وہ اپنا شدید نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا وہ 3، اور قسم ہے انجیر کی، فگ، FIG فگ، انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطوری، اور قسم ہے طور کی، طور کی، سینینا، جو صحرائے سینا میں ہے، پہاڑ ہے نا طور پہاڑ کی جو صحرائے سینا میں ہے، وہذا، اور اس البلدی، اس شہر کی، الامینی، جس کی صفت کیا ہے؟ امانت والے، امن والے، امن و امان والے، امن و امان والے اس شہر کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی احسنی، بہت اچھے سے
بہت اچھے سے ہم نے پیدا کیا، تقویم سانچے میں، بہت اچھے سانچے میں ہم نے اس کو بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ ثم پھر ایک وقت آئے گا، رددناہ ہم اس کو انہیں لے جائیں گے، ہم اس کو لوٹا دیں گے، اسفلا نچلی حالت میں، سافلین جو سب سے نچلی حالت ہوگی، جو سب سے نچلی حالت ہوگی اس میں ہم اس کو لوٹا دیں گے۔ الا مگر وہ لوگ، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات وعملوا اور کام کیے، الصالحات نیک، فلہم سو ان کے لیے اجر بدلہ ہوگا، اجر ملے گا، غیر ممنون جو کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ فما یکذبک پھر بھلا وہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے بھلا جو تجھے مجبور کرتی ہے جھٹلانے پر؟ فما یکذبک پھر وہ کون سی چیز ہے، یکذبک جو تجھے جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ اور بعد بالدین اس جزا سزا کے بیان ہو جانے کے بعد بھی، جس جزا سزا کو جو دن ہے اس کو بیان ہو جانے کے باوجود بھی تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ، الیس اللہ کیا کافی نہیں ہے، اللہ اللہ تعالی کیا کافی نہیں ہے، اللہ تعالی بے احکم، بے احکمی سب سے بڑا حکمران، حاکمین حکمرانوں میں سے، تمام حکمرانوں میں سے کیا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا حکمران کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ دوبارہ دیکھیے گا، استاد جی آواز وتی بریک ہو رہی ہے۔ ہاں جی اب آ رہی ہے، ہلو ہلو، ہمیں تو ٹھیک آ رہی ہے استاد جی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آواز بہت زیادہ اچھا کٹ رہی ہے جی، استاد جی۔ اچھا آپ کا آپ نیٹ کا مسئلہ آپ ہوگا، آپ پھر وہ استاد جی یہ جو ری انٹر ہو جائیں۔ آیت نمبر 7 کی ترجمہ دوبارہ کرا دیں، ہما یکذبو کا والا۔ فما یکذبک بعد بالدین سو کیا وہ چیز ہے جو تمہیں مجبور کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے جھٹلانے پر، بعد بالدین اس جزا سزا کے عمل کو، اس جزا سزا کے عمل کو جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز ہے جو آمادہ کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے، تمام حکمرانوں سے سب سے بڑا حکمران جو ہے وہ اللہ کافی ہے۔ دوبارہ دیکھیے گا، والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، پہاڑ طور کی صحرائے سینا میں، وہذا البلد الامیر اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم اسے پستی کے توالوں کے ساتھ، توالوں میں سے سب سے زیادہ جو نچلی حالت ہوتی ہے وہاں اس کو لوٹائے دیتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہوں، اس ایمان کے قدر عمل صالح بھی کر رہے ہوں، فلہم اجر غیر ممنون سو ان کے لیے بے حساب کبھی ختم نہ ہونے والا بدلہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین پھر اے انسان، اے حضرت انسان، اے مخاطب تجھے کون سی چیز ہے جو تنگ کرتی ہے یا تیار کرتی ہے، جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے اس جزا سزا والے عمل کو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ اب آپ اس پر یہ کہیں، اس آخری آیت کو سن کر حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد ترمذی شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سن کر فرمایا تھا، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اگر آپ نے تفسیر کھولی بھی ہو تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیے گا، علیہ اب مائک بند رہیں اور پڑھیں اس کو، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اب کہیں بلا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین کیوں نہیں میں بھی ان گواہی دینے والوں میں سے ہوں
میں گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں کہ اللہ ہی سب سے بڑا حکمران ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکمران نہیں ہے۔ لے جی سورہ 3 آ رہی ہے، آپ کے سامنے آئی ہے، اور اس سورہ 3 میں سب سے پہلے جو چار قسمیں اٹھائی ہیں، 3 آیت مبارکہ میں 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی۔ یہ تینوں چیزیں ایک جگہ ہیں چونکہ آباد ہیں، یہ شام کا علاقہ، یہ فلسطین کا علاقہ، یہ موراکو، یہ سارے کے سارے اس لحاظ سے دنیا کے بہترین جگہ ہیں، آپ اپنے اپنے موسم کے لحاظ سے، موسمیاتی تبدیلی اور موسم خوشگوار اور خوبصورتی کے لحاظ سے ظاہری باطن انبیاء علیہ السلام کی بہت زیادہ قبور ہیں یہاں پر شام میں خاص طور پر۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اللہ والوں کی قبریں ہیں، اور قرب قیامت میں امام مہدی بھی یہیں پر نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ وہ اوپر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد میں ان کا نزول ہوگا، اور پھر مسلمان کے ساتھ مل کر وہ یہود کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو یہ شروع سے تاریخی حیثیت رہی ہے اور آئندہ بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جو اس وقت ہے، غالباً اس وقت اگر وہ نہیں مرا، ان کا عیسائیوں کا جو پادری ہے، بینڈیکٹ ہے، کیا نام اس کا، آسٹریا کا ہے، اس سے جو پہلے تھا، جو بڑا پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا، بڑا عجیب و غریب صفات کا آدمی تھا وہ، ان کا جو رہنما تھا ویٹیکن سٹی میں جو بیٹھتے ہیں نا، یہ اٹلی میں ہوتے ہیں، تو ان کا وہ ایک تھا، وہ جان پال اس کا نام تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، اس سے 15 سال پہلے سمجھ لیں آپ، اس کو ہم دیکھتے ہوتے تھے میڈیا میں، اس نظر آتا رہتا تھا ہر وقت، کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے نا وہ بڑا کردار ہوتا تھا۔ تو وہ جو جان پال تھا، تو وہ اپنے آخری زمانے میں زندگی کے آخری حصے میں وہ وہاں پر گیا، دمشق گیا باقاعدہ، اور وہ جو دمشق کی جامع مسجد، اموی جامع مسجد ہے، وہاں پر اس نے وہ مینارہ دیکھا اور وہ ساری چیزیں، کیونکہ ان کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور حدیث میں سنا ہوا تھا، تو وہ سارا وہ دیکھ کر آیا باقاعدہ، اپنی زندگی میں اس نے جا کر دیکھا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جگہ چونکہ شروع سے ہی یہ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے ہی آس پاس کے علاقے ہیں، تو اس لیے ایک تو اس کی بھی قسم اٹھائی گئی تاکہ یہ جو ہے یہ اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ جو یہود ہیں اور عیسائی ہیں یہ مانوس ہو جائیں، اور مانوس ہو کر بات توجہ دھیان سے سنیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ زیتون، تین، انجیر بھی چونکہ ان علاقوں کی پیداوار ہے، اس لیے وہاں کا بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر صرف اسی پر بس نہیں کی، بلکہ امن و امان والے شہر مکہ مکرمہ کا بھی ذکر خاص کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ان کا نزول ہوا، پیدا ہوئے، اور وہاں پر آپ تشریف آوری ہوئی، تو اس کی بھی قدر و قیمت پہلی تھی اور بڑھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ وہاں نازل ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو جگہ ہیں صرف جگہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان جگہوں پر رہنے والے افراد، تشریف لانے والے افراد، اور وہاں پر نزول ہونے والی وحی، اور آئندہ قرب قیامت میں ہونے والی چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو مان کر دنیا سے جانا، یہ اس کا مقصد ہے، تو لہذا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ان قسموں کو اٹھانے کے بعد اللہ نے انسان کی صرف جو تخلیق ہے اس کو پہلے بیان فرمایا، فی احسن تقویم، کہ بڑی بہترین قدر سانچے میں اللہ نے ڈھالا ہے اس کو، انسان کو، کہ اس موزونیت، ایسی موزونیت کہ جہاں آنکھیں ہونی چاہیے، جہاں کان ہونے چاہیے، جہاں ناک ہونی چاہیے، اور ہاتھ پاؤں بقیہ اعضاء، کیا خوبصورتی کے ساتھ انسان کو ڈالا ہے کہ ایسی صفت خلقت۔ آج روبوٹ تیار ہو رہے ہیں تو وہ بھی انسانی اسی طرز پر تیار ہو رہے ہیں، اور بہترین طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، تو یہ بنانے میں شاہکار ہے، پوری کائنات کے اندر شاہکار ہے حضرت انسان، اللہ کی صفت خالقیت کا، تو اللہ اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ انسان کو اتنی خوبصورتی سے پیدا فرمایا، تو یہ خوبصورتی دینا محسن اعظم کا کام ہے، تو لہذا محسن جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانو، تو محسن کی بات کو ماننا یہ بہت ضروری ہے، جو احسانات کرے
پھر جب اللہ نے پیدا کر دیا تو اب خوبصورتی دی، جوانی دی، اور نقش و نگار دیے، سب چیزیں دی، لیکن پھر ایک وقت آئے گا، آیت نمبر 5 آ گئی، ایک وقت آئے گا کہ انسان کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر ان سب سے نکل کر پھر نحیف کمزوری طرف ہو جاتا ہے۔ اور ہیلو ہیلو، مائک کسی کو کھلا ہوا؟ مائک مائک بند کر دیں۔ حاجی منزہ مائک بند کریں اپنا، چلو میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے چلو۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ آواز نہیں؟ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا ماشاء اللہ آپ نے کھول لیا، مجھے بتائیں نا پھر باجی، آپ نے کھول لیا ماشاء اللہ، چلیں نہیں دیکھیں جی۔ اچھا تو انسان کو جو ہے نا پھر اس طرح اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں کہ پھر وہ اپنی یہ تمام طاقت اس کو پھر وہ سلب ہو جاتی ہے، اور وہ ہر چیز آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، سب چیزیں انسان کی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا کیا۔ تو یہ سب چیزیں ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں انسان کے، تو پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی ہے، ایک معنی تو یہ ہوا نا، لیکن جو دوسرا معنی مفسرین کرام نے یہ کیا کہ پھر جتنا بھی ہو انسان کو جو کچھ بھی ملا ہو، وہ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ اگر ایمان عمل صالح نہیں لے کر آئے گا تو پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ اسفل السافلین اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں یہاں یہیں رہ جائیں گی، وہاں آگے ذرہ برابر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اصل ایمان عمل صالح جو اگلی آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے کہ اصل ایمان عمل صالح ہے، وہ کام آنے والی چیزیں ہیں جو انسان کو یہ جو جوانی، یہ نقش و نگار، یہ خوبصورتی، یہ عقل بصیرت اور یہ آنکھیں، یہ سب چیزیں وہاں پر اس سے کئی گنا، ہزاروں گنا زیادہ ملیں گی، بشرطے کہ ایمان عمل صالح ہو۔ اگر ایمان عمل صالح لے کر جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو یہ چیزیں اور زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کہیں گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے ایمان عمل صالح کی برکت سے۔ اور اگر ایمان عمل صالح نہ ہوا تو پھر ردد نہ ہو، پھر آیت نمبر 5 میں آ جائیں تو پھر اس کا حال یہ ہوگا۔ جوڑ سمجھ میں آ گیا سارا؟ تو یہ جوڑ ہے کہ اسفل السافلین میں پھر اس کو جو ہے وہ اس کو لٹا دیا جائے گا۔ اچھا ایک معنی تو یہ تو دو معنی ہو گیا نا، ایک تو ہے کہ انسان جوانی سے پھر بڑھاپے میں آ جاتا ہے، دوسرا یہ معنی جو جو جس کا قرینہ ہی موجود ہے وہ اگلی آیت نمبر 6 کہ کفر اور ایمان میں تقابل کر رہے ہیں، کہ اگر ایمان ہوگا تو یہ احسن تقویم آگے چل کر اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اچھا عطا فرما دیں گے، اور یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی بلکہ پھر یہ جو ہے نا انسان کو اسفل السافلین میں پہنچا دیں گی، ایک معنی۔ دوسرا یہ بھی ہے، اس کا معنی بعض مفسرین نے کیا، نقطہ ہے کہ جو دین پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا بڑھاپا ان کی جوانی کی خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک نیک لوگ ہوتے ہیں اور شب زندہ دار ہوتے ہیں، حقیقی طور پر وہ ماشاءاللہ زبردست ہوتے ہیں، تو ان کا جو بڑھاپا ہوتا ہے
وہ ایک عجیب اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ جتنا زیادہ عمر بڑھتی ہے، اولڈ از گولڈ کا حقیقی مصداق یہ ہمارے شیخ حدیث، یہ ہمارے اللہ والے، یہ بزرگان دین، پیران پیر، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ نے ان کو زبردست وہ خوبصورتی عطا فرماتے ہیں کہ کشش بڑھ جاتی ہے انسان ان میں، اور پھر ان کی باتوں میں، ان کی حتیٰ کہ خاموشی میں بھی، حتیٰ کہ ان کی خاموشی میں بھی کشش بڑھ جاتی ہے کہ اگر یہ خاموش بیٹھے رہیں پھر بھی انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ بس اس طرف میں جو ہے نا وہ کھینچتے چلا جاتا ہے انسان، ہے نا. تو یہ ایک معنی یہ بھی ہو گیا، ایک معنی اس کا یہ بھی ہو گیا. تو لہذا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کی جو ہے وہ جو ہے اگر ایمان عمل صالح ہوگا تو ایمان عمل صالح کی برکت سے کیا ہوگا کہ وہ ان کے اس میں آگے سے آگے بڑھ جائے گا، اور پھر زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ جو اس کے پہلے آغاز کو چیزیں تھیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گی. اور یہ بھی جو قرآن کریم کا اہتمام کرتے ہیں نا پڑھنے پڑھانے میں، تو قرآن کریم کی برکت سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، دماغ ٹھیک رہتا ہے. ورنہ 60 سال بعد وہ ریٹائر کر دیتے ہیں دفاتر سے، تو دفاتر سے ریٹائر کر دیتے ہیں، چلو جی بابا جی یہ مہذب طریقہ ہے ریٹائر کرنا، کیا ہے مہذب طریقہ ہے جان چھڑانے کا، ہے نا. وہ جان چھڑاتے ہیں جی آپ بس اب آپ گھر بیٹھیں، آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سب چیزیں بہت مبارک، لیکن اب ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں مدارس میں جو جتنا زیادہ عمر میں بڑھتا ہے اتنا اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بڑی کتابیں ملتی جاتی ہیں، بڑے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے سے آگے تجربہ اس کا، اس کی سمجھ، اس کی فقہ، اس کے سب چیزیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے. شاید آپ نے اس کو غور کیا ہو کہ نہ کیا ہو، لیکن اب غور کر کے دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں جتنی عمر بڑھتی ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، سینیارٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ. اور جس کا اس طرح نہ ہو، جبکہ دنیا کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جتنا عمر بڑھ گئی تو بس اس کو پھر جو ہے نا فارغ کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ جائیں اور جا کر اللہ اللہ کریں، اب آپ کا یہاں پر سیٹ جو ہے نا کسی اور کو دیں گے. تو اس لحاظ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو انسان کو اس کی بھی اہمیت انسان کو پتہ کرنی چاہیے، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایسی لائن میں جوڑ دیا کہ جس کی دنیا کے اندر بھی زبردست معاملات ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ اللہ اپنا فضل فرمائیں گے. اچھا، اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی باتیں اور اتنی ظاہری باتیں سن کر، سمجھ کر، بول کر، یہ ساری کر دیکھ کر، اور مکہ مکرمہ اور یہ شام فلسطین، یہ سارے معاملات دیکھ کر بھی انسان کو سمجھ میں نہ آئے اور پھر اپنی اڑی پہ رہے اور ضد میں رہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو تیار کرتی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی سالڈ چیز ہے، کوئی ایسی محکم چیز ہے کہ جو اس کو یہ کام کرنے پر تیار کرتی ہے؟ حالانکہ ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آگے آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے تمام حکمرانوں میں سے بہترین حکمران اعتبار سے؟ اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کافی ہی ہیں. بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. جب بھی یہ آیت سنیں تو یوں کہہ دیا کریں نماز کے علاوہ، نماز میں ہو تو پھر تو نہیں کہیں گی، نماز کے علاوہ اگر کبھی کسی چیز سنیں یا پڑھیں تو پھر یوں کہہ دیا کریں، تو حدیث پر عمل ہو جائے گا. ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی حدیث پر عمل ہو جائے گا. بلا کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین. ٹھیک ہے جی، کافی ہے، یکفی. چلو استاد جی ذرا صرف ایک آپ نے جو 3 بتائی تھی مفسرین کی آراء، وہ آپ نے کون سی آیت سے ریلیٹڈ بتائی تھی؟ یہ جو یہ عمل آیت نمبر الصالح یا 4، آیت نمبر 4، 5 اور 6. اچھا تینوں 4، کے لیے، 5 اور ٹھیک ہے 6 جی، تینوں ٹھیک کا ہے مجموعہ بن کر ایسے ہوگا نا ٹھیک ہے کہ اللہ نے خوبصورتی، جوانی اور طاقت عطا فرمائی، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں ختم ہوں گی اور انسان بالکل کمزور چلا جائے گا، سب اعضاء ختم کر دیے جائیں گے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ ایمان عمل صالح کے ساتھ تعلق ہے. پہلا جو نقطہ ہے وہ تو ہر انسان کے ساتھ تعلق ہے، جو بھی ہو بالآخر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو کر ہی آخرت قبر میں جائے گا. اور دوسرا ہے کرینہ جس کا آیت نمبر 6 ہے
کہ ایمان عمل صالح ہوگا تو یہ احسن تقویم اپنے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں عطا فرما دیں گے. دنیا میں تھوڑا سا آئے گا وقفہ، لیکن پھر آخرت میں سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائیں گے. اور جو نہیں ہوں گے ایمان عمل صالح والے، وہ پھر یہ اس سے زیادہ نچلی حالت میں جو دنیا میں تھی اس سے زیادہ پریشان کن حالات آگے ان کا مقدر بن جائیں گے. اور تیسرا جو ہے وہ جو دیندار اور دینی راستے والے اور جو ہے نا یہ اس لائن والے اور جو دنیا کی لائن والے، ان کا تقابل تھوڑا سا پیش کر دیا ہے. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Wow.